نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال الله تعالى في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا سلسلہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ اسلام اور ایمان کی حقیقت اور مسلم کیسا ہونا چاہیے، جو اس سیریز کا عنوان ہے۔ اس حوالے سے ہم نے حدیث جبریل کو آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس سیریز کی بنیاد ہم نے حدیث جبریل پر ہی رکھی ہے۔ اور حدیث جبریل کے پچھلے خطاب میں دو حصے ہم نے بیان کیے، اسلام اور ایمان۔ آج انشاءاللہ تعالی حدیث جبریل کو ہم مکمل کریں گے، اور پھر ایک ایک رکن جو اس حدیث جبریل میں بیان ہوا ہے اگلے خطابات میں اس کی مکمل وضاحت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایسی وضاحت اور ایسے خطابات ہوں گے جو ہر ایک کو اپنے احوال بدلنے میں مدد کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور ہم شروع سے ہی اس حدیث کو پڑھیں گے تاکہ حدیث کا تسلسل قائم رہے۔ اس حدیث کے راوی خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حدیث بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان۔ یہاں سے اب آج کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ جو سائل آیا تھا، اور اس سائل کی کیفیات راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہیں کہ اس کے کپڑے بھی شدید سفید تھے، زلفیں سلجھی ہوئی تھی، سیاہ زلفیں تھی، اس پر سفر سے آئے ہوئے ہونے کا کوئی اثر نمایاں نہیں ہو رہا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو بہرحال اب تیسرا سوال اس سائل نے کیا کہ اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہوتا ہے، احسان کسے کہتے ہیں، احسان کے بارے میں مجھے جانکاری دیجیے۔ تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اپنے رب کو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور نہ باندھ سکو، اگر یہ تصور نہ کر سکو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ تصور رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث کا یہ جز جو ہے، احسان کا جو باب ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا باب ہے، اور اسی پر تصوف کی بنیاد ہے۔ جو اہل تصوف ہیں، ائمہ تصوف ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بنیادی طور پر بیان کیا ہے تصوف کے باب میں۔ لہٰذا یہ بھی ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، احسان کا موضوع، لیکن یہاں پر ایک مختصر سی بات میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ احسان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو۔ پہلے تو یہ دیکھنا کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ ہر ایک کام جو بندہ مومن کرتا ہے، صرف نماز کو عبادت نہیں کہتے،
روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، خیرات عبادت ہے۔ اس کے علاوہ مومن کی بات جو ہوتی ہے، مومن کا کلام جو ہوتا ہے، جو مومن کامل ہوتے ہیں ان کا کلام بھی عبادت ہوتا ہے۔ یعنی عبادت کا بھی تصور بہت وسیع ہے، انشاءاللہ تعالی آگے اس کو سمجھائیں گے ہم۔ لیکن یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو عبادت کر رہے ہو اس عبادت میں یہ تصور رکھو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ تصور نہ کر سکو، کیونکہ بہت اعلیٰ تصور ہے، بہت اعلیٰ منزل ہے، اگر یہاں پر نہ پہنچ سکو، یہ تصور نہ قائم کر سکو، تو کم از کم یہ تصور رکھنا کہ میرا رب، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کا یہ تصور قائم ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، بنیادی چیزیں، بنیادی باتیں ہیں، اور انہی باتوں سے ہم بے خبر ہیں۔ جب تصور قائم ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو بتاؤ یہ بندہ کبھی غلط کام کر سکتا ہے، کبھی غلط سمت جا سکتا ہے، کبھی کسی پر ظلم کر سکتا ہے، اور پھر عبادت کے معاملات میں کبھی ریاکاری نہیں کر سکتا۔ ریا سے پاک و صاف ہو جائے گا، ریا جو کہ شرک اصغر کہلاتا ہے، اس سے پاک و صاف ہو جائے گا اگر یہ تصور قائم رہے، اس کی عبادت خالص ہو جائے گی۔ بہرحال ایک اور سوال اب راوی نے کیا، قال فاخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی جانکاری دیجیے مجھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ایک بڑا حکمت سے بھرا ہوا جواب عطا فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ اس مسئلے میں، اس سوال میں مسئول جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، اس سوال کا جواب نہیں دیا، گویا اس میں ایک حکمت ہے۔ اور فرمایا کہ جو سائل جانتا ہے وہی مسئول بھی جانتا ہے۔ اب سائل نے سوال کیا اور سوال کو ایک مختلف دوسرے پیرائے میں ڈال کر سوال کیا، پوچھنے لگے قال فاخبرنی عن اماراتها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی یہ تو نہیں بتاتے، تو ٹھیک ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں وہ بتائیں، مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبردار کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تلد الامۃ ربتها، سب سے پہلی نشانی جو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی بات قیامت کی نشانی۔ اور یاد رکھیں قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کا شکار کسی مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی قیامت کی نشانیوں کا اکثر و بیشتر ایسی نشانیاں ہیں کہ جو مسلمان قیامت کی نشانیوں کا شکار ہو جائے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ آج کے دور میں اگر دیکھیں تو لونڈیاں ہیں نہیں کہیں پہ، کنیزیں جو غلام ہوا کرتی تھی، کنیزیں، لونڈیاں، آج تو یہ کلچر نہیں ہے، لیکن حدیث رسول ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ایمان ہے، اور ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، پورے جہان کا ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کبھی بدل نہیں سکتا۔ اب نبی نے یہ جو فرمایا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ اپنی ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کریں گی، نوکروں جیسا، کنیزوں جیسا سلوک کریں گی، اور خود کو مالک سمجھیں گی، خود مالکن کی طرح رہیں گی۔ یہ ایک بہت بڑی وبا ہے، بہت بڑی وبا ہے، بہت بڑی بلا ہے، اور بہت ہی ایک المناک اور افسوسناک یہ ایک بات ہے جو آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ ماں باپ کا ادب و احترام دلوں سے جاتا رہا۔ اور اس کے بعد سائل نے ایک اور سوال کیا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی بیان کی، فرماتے ہیں وَأَن تَرَى الْحُفَّاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، فرمایا کہ آپ دیکھو گے، قیامت کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ دیکھو گے جو چرواہے ہیں، جو برہنہ پا چرواہے ہیں،
وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، بلند عمارتوں پر فخر کریں گے. یعنی اس میں بھی یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے، اور اس کی بھی وضاحت درکار ہے کہ دراصل اس کا مطلب کیا ہے. چرواہوں کا ہی بیان کیوں آیا اس حدیث میں، اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم متفق علیہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ دیر رکا رہا، یہ جو سائل تھا یہ سوال کا جواب سننے کے بعد وہ چلا گیا اور میں کچھ دیر رکا رہا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا، یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا، بہت پیارا جواب. فرمایا اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا، یہ جبریل امین آیا ہوا تھا، اور اس لیے آیا تھا کہ تاکہ آپ کو آپ کا دین سکھائے. یعنی سوال کرنے سے غرض یہ تھی کہ سوال تو وہ کر رہا تھا، لیکن دراصل غرض یہ تھی کہ میں جو جواب دوں ان سوالات کے وہ علم آپ تک پہنچے اور آپ اپنے دین کو سیکھیں. یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی اس سیریز کی بنیاد حدیث جبریل پر رکھی، کیونکہ واقعتاً حدیث جبریل کی اگر اس کو سمجھا جائے، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھا جائے تو سارا دین اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی اب اگلی جو نشستیں ہوں گی ان میں ایک ایک جز پر الگ الگ وضاحت ہوگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور بہت ہی اہم یہ تعلیماتی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. لہٰذا اس کو سنیں، سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.